بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک دن معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی ایسا دن خالی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نہ ہوں۔ لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں جنگ بدر کی۔ جنگ بدر بذات خود ایک معجزہ ہی ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد تو صرف 313 ہی تھی، اور بغیر جنگی ساز و سامان کے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، نہ کوئی گھوڑے تھے، نہ کوئی ان کے پاس تلوار یا نیزے یا تیر تھے۔ تھوڑے بہت صحابہ کرام کے پاس کچھ جنگی ہتھیار تھے، نہیں تو سب کے پاس لاٹھیاں اور ڈنڈے وغیرہ تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے پاؤں مبارکوں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں۔ اور دوسری طرف تھے مکہ کے قریش، جو تقریباً 1000 سے زیادہ تھے، 1000 سے زیادہ کفار تھے، جن کے پاس مکمل جنگی ساز و سامان تھا اور بہترین لشکر تھا۔ ان کے پاس اونٹ، گھوڑے، ہر چیز سواری ان کے پاس مہیا تھی۔ تاریخ کی یہ ایسی جنگ ہے جس میں بڑی تعداد والے اور طاقتور دشمنوں کے کمزور اور چھوٹی تعداد والے دشمنوں نے ان کو شکست دی تھی، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ جب جنگ کا میدان سجنے والا ہی تھا تو مسلمان لیٹ ہو گئے تھے اس میدان جنگ میں پہنچنے کے لیے، اور کفار پہلے آ کے وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور کفار نے اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا جو ایک خشک زمین تھی، جس میں کفار کو رہنے اور چلنے پھرنے میں بہت آسانی تھی۔ اور کفار نے جو مسلمانوں کے لیے زمین چھوڑی تھی وہ ایک ریتلا علاقہ تھا، ریت والی زمین تھی، جس کے اوپر چلنا پھرنا ہی بہت مشکل ہوتا تھا، تو جنگ کرنا بھلا کیسے آسان ہو سکتا تھا۔ رات کے ٹائم پہ دونوں نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے۔ مسلمانوں کے پاس وہ ریتلی زمین والی حصہ آیا تھا۔ باقی صحابہ کرام تو سو گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نوافل ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مہربانی ہوئی کہ اس رات ایسے جم کے بارش ہوئی کہ جو مسلمانوں والی ریت والا ایسا تھا وہ ایسے تھم کے بہہ گیا، اور جو کفار والی زمین تھی جہاں پہ کفار نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے وہاں پر ایسا چکڑ بن گیا کہ ان کی پھسلن بن گئی، ان کا چلنا پھرنا اور بہت مشکل ہو گیا۔ اور دوسرا معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کے، ہاتھ میں ایک لکڑی کی ڈنڈی لے کے، اسٹک لے کے میدان جنگ میں گئے، اور وہاں پر تمام صحابہ کو بتائے تھے اس جگہ پر فلانا کافر مرے گا، اس جگہ پر فلانا کافر مرے گا، اس جگہ پر فلانا کافر مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا کہ اس جنگ میں فتح آپ ہی کی ہوگی، اور آپ کے دشمن فلاں فلاں اس جگہ پر مریں گے۔ اور الحمدللہ ہوا بھی ایسے ہی، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا کہ اس جگہ فلاں کافر مرے گا، وہ کافر اسی جگہ پر ہی مرا، نہ انچ ادھر نہ ادھر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی، اور وہ کنکریاں جس کافر کو لگی تھی وہی کافر اس جنگ بدر میں مارا گیا اور جہنم واصل ہوا۔ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار دوران جنگ میں ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لاٹھی دے دی کہ لے جاؤ اور ان کے ساتھ کفار کا سر قلم کرو، اور وہ اللہ کی مہربانی سے وہ لاٹھی، وہ ایک جو ڈنڈا تھا وہ ایک تلوار بن گئی، اور اس نے ایسے جم کے لڑائی کی اور کفار کے سر ایسے اتارتا رہا۔ اور اس جنگ کے بعد اس صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی اس کی اپنی جان سے حفاظت کرتا تھا، اور اس کو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھا اس کو۔ بالآخر اس جنگ میں کفار کے سب سے بڑے بڑے جو سردار تھے، اس میں کافی سارے سردار ان کے مارے گئے، کہ قیامت تک وہ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن گئی کہ کم تعداد والے مسلمانوں نے، ایمان رکھنے والے مسلمانوں نے کتنے بڑے لشکر، اپنے سے 3 گنا سے زیادہ فوج کو انہوں نے شکست دی تھی۔ لیکن اس جنگ کے جو لیڈر تھے، اس جنگ کے جو جرنیل تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس جنگ کے جو سپاہی تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ نہ کبھی ایسا کوئی جرنیل، نہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا اس دنیا میں، اور نہ کبھی ایسے سپاہی آئیں گے کہ ایسی دوبارہ جنگ ہو اور وہ جیت سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی، اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔